بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع ہے، ایسا اللہ جو مہربان اور نہایت ہی کرم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں ملک پاکستان کیسے بنا اور اس میں کتنے لوگوں نے قربانی دی اور کس کا زیادہ کردار ہے، کس کے جو ہے کوشش اور جد و جہد سے پاکستان بنا۔ تو دوستوں، ویڈیو کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر ملک پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو جو میرے چینل کے اوپر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میری بعد میں ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو دوستوں، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں یہ فرمایا کہ ملک پاکستان جب میری عمر تھی، وہ کہتے ہیں کہ 12 سال میری عمر تھی جب ملک پاکستان جو بنا، اور ہم نے جب ہجرت کی، ہم ہندوستان سے پاکستان جب آئے تو اس وقت میری عمر وہ کہتے ہیں کہ 12 سال تھی، اور میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو کھڑا کر ان کی گردنیں اڑاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کوئی بھی قبیلہ اگر کم تعداد میں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ وہ مارا جاتا، اور ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، ہمارے پاس پتھر ہوتے یا اللہ رسول کا نام ہوتا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس تلواریں بھی تھیں، توپیں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہتھیار تھے، جس کی وجہ سے وہ جہاں پر بھی کام قبیلوں کو دیکھتے وہیں پر ان کی گردنیں اڑا دیتے۔ بہت سی عزتوں کو پامال کیا گیا، بہت سی عزتوں کو لوٹا ہندوؤں نے، جو پاکستان کی با برکت عزت والی زندگی جینے والی عورتیں تھیں، ان کی عزتیں لوٹی گئیں اور ان کو قتل کر دیا گیا، حتیٰ کہ حاملہ تک کو انہوں نے نہ چھوڑا، اور اسی طرح بزرگ ہوں یا بچے ہوں انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ہجرت وہاں سے کی تو ہمارے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، ہم پیدل چلتے تھے، نہ ہمارے پاس سواری تھی، لیکن یہ تھا اگر ہم پانی پینے کے لیے کسی دریا یا کسی نالے کی طرف ہم جاتے تو ہمیں پانی نہیں نظر آتا تھا، ہمیں خون ہی نظر آتا تھا، ہمیں خون ہی دکھائی دیتا تھا پانی کی جگہ۔ اتنا انہوں نے ظلم و ستم کیا ہندوستان والوں نے، پاکستان کو بنتے ہوئے اتنی جو ہے محنت کی بزرگان دین نے۔ ان میں سب سے بڑا کردار بابا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جنہوں نے ملک پاکستان کو بنایا اور اسلام کے نام پر بنایا اور پاکستانیوں کو آزادی دلائی۔ اور اسی طرح یہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ اس میں مسلمان جو ہے اللہ کی عبادت کر سکیں، نماز کھلم کھلی پڑھ سکیں، کوئی روکنے والا نہ ہو، اذان کھلی ہو اور عبادت کو منظر عام پر کھلا ہو کر یعنی کھلم کھلا عبادت کی جائے، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کا الٹ ہو چکا ہے۔ جو مشن، جو ارادہ باب قائد اعظم کا تھا، اب وہ ارادہ نہیں نظر آ رہا، اب بہت زیادہ سستی ہو چکی ہے۔ اب لالچ اور حرص کی وجہ سے ہمارے حکمران اور ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں عبرتناک ایک چیز ہمیں پکڑنی چاہیے، اس سبق حاصل کرنا چاہیے اس سے، کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو پہلے والے بزرگ تھے، جنہوں نے 14 اگست سن 1947 میں ملک پاکستان کی بنیاد رکھی، انہوں نے کس طرح رکھی، انہوں نے کتنے قربانی دی۔ ہمیں دین سے دور ہونے سے پہلے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین نے کتنی قربانی دی اور انہوں نے کیسے پاکستان بنایا، مقصد کیا تھا۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کے مشن کو ہی چھوڑ دیں گے، مقصد کو ہی فوت کر دیں گے، تو پھر ہمارا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہندوستان چلے جائیں، کیونکہ ہمارے بڑوں کا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ ہم پیسہ، لالچ اور بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی میں لگ جائیں۔ انہوں نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ ان چیزوں سے دوری اختیار کریں، ان چیزوں سے بچو۔ جو مقصد یہی تھا اللہ کا نام لیا جائے، حضور کی شریعت پر عمل کیا جائے، اللہ رسول کی بلندی کو بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا جائے، حضور کی شان کو بیان کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نماز کو پڑھا جائے، اور جو غریب ہیں ان کی امداد کی جائے، جو یتیم ہیں ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جائے، جو بیوہ ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے۔ اسی طرح یہ ملک پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ حقوق اللہ بھی پورے ہو جائیں، حقوق العباد بھی جو ہے وہ لوگوں کو پورے دی جائیں، عدل اور انصاف ہو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے،
ہے، ہر شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے، کوئی نہ کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ جو شخص جو حکومت عدل و انصاف نہیں کرتی، اس کی بجائے ظلم کرتی ہے، اس کا الٹ کرتی ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اوپر، وہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں رہتی، کیونکہ غریب، یتیم، مسکین کی جو بد دعا آہٹ ہوتی ہے وہ آسمان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ دوستو، جو مقصد باب قائد اعظم کا تھا، جو ہمارے قائد ملت کا تھا، وہ مشن ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اس مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو سبسکرائب ضروری کر دیجیے گا۔ آج آپ کو آزادی مبارک ہو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔